بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ائمہ علیہم السلام کی مکمل معرفت کا حصول ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ ہم اپنی عقل کے حساب سے ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، مگر چونکہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں، جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ نہیں ہو سکتی، تو ہم ان کے فضائل کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ائمہ علیہم السلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم جو ائمہ علیہم السلام ہے یہ اللہ کے عبد ہیں، اور اس کے بعد ان کی فضیلت میں جو چاہیں آپ کہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، اور اس ویڈیو میں ہم اسی حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ حدیث ہمارے پاس کئی کتب میں موجود ہے۔ اس میں جو پہلا ریفرنس ہم آپ کو دینا چاہیں گے وہ شیخ صدوق کی کتاب الخصال سے ہے، اور یہ کتاب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس کا PDF ورژن ہے جو کہ ہم نے اس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، الخصال شیخ صدوق، صفحہ نمبر 400۔ یہ بنیادی طور پہ مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہمیں ملتی ہے، اور اس حدیث میں بنیادی طور پہ مولا نے 400 مختلف باتیں کی ہیں۔ یہ کافی مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث میں ہمیں یہاں پہ یہ ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، تمہیں ہمارے بارے میں غلو سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ یہ بریکٹ میں ہے، بلکہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم اللہ کے بندے اور پروردگار ہیں، البتہ ہماری فضیلت میں جو تم چاہو کہہ دو۔ یہ الخصال شیخ صدوق کے اندر یہ روایت ہمارے پاس آتی ہے۔ اب اگر ہم اس روایت کی سند کو دیکھنا چاہیں، یہ الخصال شیخ صدوق کی عربی ورژن ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614 پہ ہے۔ یہ تحقیق کے ساتھ ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ صفحات ہیں۔ یہ یہاں پر یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ہمارے بارے میں غلو سے پرہیز کرو، اور یہ کہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا ایک مربی ہے، اور پھر ہماری فضیلت میں تم جو چاہو کہو۔ اس حدیث کی جو سند ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آتی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس اس روایت میں 400 باتیں مولا نے بتائی ہیں، یہ اس کی سند ہے ہمارے پاس۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے تک سند جاتی ہے، اور پھر یہ اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے مولا مشکل کشا تک سند کو پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا اعتراض قاسم بن یحییٰ کو لے کر ہوتا ہے کہ جناب ان کی وثاقت پہ وہ سوال اٹھاتے ہیں۔ ہم اس میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، مگر اگر آپ جن لوگوں کو شوق ہو تو وہ جو عقیہ خوئی کی کتاب ہے معجم رجال الحدیث، اس کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر جو یہ 68 ہے، اس پہ آپ ملاحظہ کریں، تو انہوں نے ان کے اوپر پوری بحث کی ہے، اور وہ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں سکہ ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے سکہ ہونے کی وجہ یہ ہے قاسم بن یحییٰ کی، کہ شیخ صدوق نے ان کی ایک روایت ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے ہے، اس کو صحیح کہا ہے، یہ صحیح کہا ہوا ہے، اور بلکہ صرف صحیح نہیں کہا ہوا بلکہ اس کو صحیح ترین زیارات میں سے کہا ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کو سکہ مانیں۔ اسی طرح اگر ہم یہ موضوعات امام الخوئی پہ جائیں، یہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 180 ہے، تو ایگزیکٹ یہی حدیث جو کتاب الخصال میں جو ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہے، وہی حدیث کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان ابو بصیر و محمد ابن مسلمان امام جعفر صادق علیہ السلام، اور پھر آگے یہ سند کو بڑھاتے ہیں اور مولا مشکل کشا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایگزیکٹ یہی آپ دیکھیں، ابو بصیر و محمد ابن مسلم، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ابو بصیر و محمد ابن مسلم، اور پھر امام
صادق علیہ السلام، اور اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جو اس روایت کی سند ہے وہ ہمارے ہاں معتبر ہے. یہاں پہ وہ اس کو معتبر کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. تو اس روایت کی سند کو آغائے خوئی نے صحیح کہا ہوا ہے. ہم اس پہ بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتے. باہر کیف اس روایت کی صرف یہی ایک سند نہیں ہے، یہ روایت ہمارے پاس دیگر اسناد سے بھی ہمیں ملتی ہے. جیسے اگر ہم بصائر الدرجات کی پہلی جلد کو ڈاؤن لوڈ کریں، یہ بھی آن لائن ورژن سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے ولایت مشن پہ جا کے، تو اس کی جو پہلی جلد ہے اس کے اندر 2 پارٹس وہاں پہ تھے، تو اس وجہ سے ہم جو دوسرا پارٹ ہے یہ والا، یہ ہے ویسے جلد نمبر 1 ہی، صفحہ نمبر 618. اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 618 پر ہمیں یہ ایک حدیث ملتی ہے کہ اسماعیل بن عبدالعزیز نے بیان کیا کہ مجھ سے امام ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے وضوگاہ میں پانی رکھو. میں نے اٹھ کر وضوگاہ میں پانی رکھا تو آپ وضو کرنے گئے. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں آپ سے ایسے اور ایسے کہتا ہوں، جبکہ آپ وضوگاہ میں وضو کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ باہر آئے اور فرمایا، اے اسماعیل، عمارت کو اپنی طاقت سے اونچا نہ کرو ورنہ وہ منہدم ہو جائے گی. ہمیں اللہ کا عبد و مخلوق مانو، پھر ہمارے متعلق جو چاہو کہو. اسماعیل کہتا ہے، میں آپ کے متعلق ایسا ایسا کہتا تھا. یعنی بنیادی طور پہ وہ غالی تھے، وہ اس بات پہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ وضو کیوں کر رہے ہیں، یہ عبادت کیوں کر رہے ہیں. تو وہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کہ وضو کرنے گئے تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تو آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہتا ہوں اور آپ وضوگاہ میں وضو کر رہے ہیں. تو اس پہ امام نے ان کو کہا کہ ہمیں اللہ کا عبد و مخلوق مانو اور پھر ہمارے متعلق جو چاہو کہو. تو یہ اسی حدیث کی ہمارے پاس سند ہے. دوسری روایت ہے، اور یہ بنیادی طور پہ ایک سند نہیں ہے، یہ 2 مختلف اسناد ہمارے پاس آ رہی ہیں اسماعیل بن عبدالعزیز تک. یہاں سے ایک اور سند بھی اسی کے اندر موجود ہے. اسی طرح ہمارے پاس بصائر الدرجات میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے. یہ روایت ہمیں اردو ترجمے میں نہیں مل سکی، شاید ہماری ہی کوتاہی ہو یا ہماری لا علمی ہو، اس میں ہمیں نہیں مل سکی. تو اسی وجہ سے ہم اس کے عربی ورژن سے آپ کے سامنے، آپ کے خدمت میں یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں. اور یہاں پر ہمیں یہ امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے کہ انہوں نے جو راوی ہیں کامل، اس سے کہا کہ ہمارے لیے مطلب اس بات کو تسلیم کرو کہ ہمارا رب ہے جس کی طرف ہم جاتے ہیں، اور اس کے بعد تم ہمارے متعلق جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو. پھر امام بیٹھ کے اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم شاید جو کچھ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، جو علم ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ جو علم ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ علم کا 1000واں حصہ ہو. یعنی کہ بہت ہی کم علم ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو یہ ایک مختلف سند ہے جو کہ اسی روایت کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اگر ہم الاحتجاج تبریزی میں جا کے دیکھیں، یہ شیعہ آن لائن لائبریری سے ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233، اس پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس کے اندر یہ حدیث ایک مختلف حدیث ہے، مختلف لفظوں کے ساتھ یہ حدیث مولا سے آ رہی ہے. یہاں پہ ہے کہ امام مولا مشکل کشا نے امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں عبودیت سے، ابدیت سے بلند رکھ، مطلب کہ ہمیں اللہ کا بندہ مانو، عبد مانو، اور اس کے بعد تم جو بھی کہنا چاہتے ہو ہمارے متعلق وہ کہو. اور تم ہرگز یہ ولن تبلغو، یعنی کہ تم کسی بھی صورت میں اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اس کو نہیں پہنچا سکتے، تم یعنی ہمارے فضائل بیان نہیں کر سکتے، اور مگر تم غلو سے بچو. اب یہ غلو کیا ہے؟ جیسے کہ نصارہ نے غلو کیا، اس طرح کا غلو. یعنی نصارہ کا غلو کیا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ کہنا شروع کر دیا، اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو پھر امام کہتے ہیں کہ میں غالین سے بری ہوں، میں ان سے بچا ہوں۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ غلو وہ غلو نہیں ہے کہ جس کو آپ غلو کہیں۔ اب ظاہری بات ہے اگر ایک چیز آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو جائے، آپ اس کو غلو کہنا شروع کر دیں، تو یہ غلو نہیں ہوگا۔ غلو وہ ہوگا کہ جس کو امام غلو کہیں، جیسے امام نے یہاں پہ کہا کہ غلو کیا ہے، جیسے کہ نصارہ نے کیا، ان کو خدا کہنا شروع کر دیا، تو امام نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ ہمیں اللہ کا عبد مانو، ہمیں معبود نہ سمجھو۔ یہ ایک اور الفاظ کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا۔ تو کافی سارے ریفرنسز ہم آپ کو دے چکے ہیں، اور بھی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ جہاں تک اگر ہم یہ دیکھیں کہ علماء کا اس کے متعلق کیا خیال ہے، اس روایت کے متعلق، تو آغا خوئی کے حوالے سے تو ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ اس کی سند کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ایک اور عالم ہے آغا روحانی صاحب، سید محمد صادق حسینی روحانی صاحب، یہ مجتہد ہیں، اور ان سے جب سوال کیا گیا کہ جی معصوم علیہ السلام سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ ہمیں خدا نہ کہو، الہ نہ کہو، اور ہمارے متعلق جو کہنا چاہتے ہو آپ کہو، تو سوال یہ ہے کہ اس حدیث کی کیا صحت ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ مضمون میں اس کے قریب ہیں، جو کہ مضمون میں اس روایت کے قریب ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ بغیر کسی شک و شبے کے صحیح ہے، کہ وہ یہ حدیث کی سند صحیح ہے اور بغیر شک و شبے کی صحیح ہے۔ یہ آغا خوئی کا معذرت سید محمد صادق حسین روحانی صاحب کے آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس پر یہ اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم شیخ محمد سند البحرانی کی کتاب الامامۃ الالہیہ پر جا کے دیکھیں تو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 پر وہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آتا ہے مستفیضاً، یعنی کہ حد استفاضہ تک، یعنی ایک روایت جو کہ اتنی مختلف سندوں کے ساتھ آ جائے ہمارے پاس کہ ہم اس کو حد استفاضہ کہہ سکیں، او متواتراً، یعنی کہ متواتر انداز سے، بلکہ متواتر انداز میں ائمہ علیہم السلام کے زبان پر، کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو اور ہمارے متعلق جو کہنا چاہتے ہو کہو، ولن تبلغو، اور تم قطعی طور پر اس کی تبلیغ نہیں کر سکو گے، اس کو بیان نہیں کر سکو گے۔ جو ہمیں ائمہ علیہ السلام سے حکم ملتا ہے وہ فضائل کے متعلق یا احادیث کے متعلق، جو ان کی فضائل کے متعلق ہے، تو اس میں ہمیں یہ ایک بہت اہم حدیث ہے جو ہمیں ملتی ہے، اور یہ ہے مختصر بصائر الدرجات میں، یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 264 ہے، 264، بیسیکلی اس کی ایک ہی جلد ہے، مگر چونکہ یہ ظاہری بات ہے تھا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264، اور اس میں ہمیں امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے، یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ہماری طرف سے کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مخلوق میں ہو سکتی ہے، یعنی کوئی ایسی فضیلت تم لوگوں تک پہنچتی ہے کہ جو مخلوق میں ہو سکتی ہے، مگر تم میں اس کا علم نہ ہو، اور تمہیں اس کا فہم، یا تمہیں اس کا فہم نہ ہو، تو اس کا انکار نہ کرو، اور اس کو کیا کرو، اس کو ہماری طرف پلٹا دو۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جو نہیں ہو سکتی مخلوق میں، تو اس کو انکار کر سکتے ہو، اور اسے بے شک ہماری طرف نہ پلٹاؤ۔ مگر یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ مخلوق کی بات ہو رہی ہے، مخلوق میں فرشتے بھی ہیں، یعنی کوئی ایسی فضیلت جو ائمہ علیہم السلام سے کوئی نسبت ملتی ہے اس کو، اور وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے جو کہ مخلوق میں ہو سکتی ہے، تو آپ اس کا انکار نہ کریں،
اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کا علم نہیں ہے، اس کا فہم نہیں ہے، تو اس کو رد مت کریں، اس کو آپ آئمہ علیہم السلام کی طرف پلٹا دیں، آ، بجائے اس کے کہ آپ اس کا انکار کریں۔ اسی طرح مختصر بصائر الدرجات میں ایک اور بڑی اہم روایت ہے، جو کہ صفحہ نمبر 298 کے اوپر 298 کے اوپر ہمیں ملتی ہے، جابر بن یزید جوفی سے، کہ امام ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کی جو حدیث ہے وہ بہت عظیم ہے، اور یہ بہت ہی مشکل ہے، صعب مستصعب، کہ بہت ہی مشکل ہے، اور کوئی اس پہ ایمان نہیں لاتا مگر یہ کہ مقرب فرشتہ یا نبی مرسل یا ایسا بندہ کہ جس کے دل کا اللہ نے ایمان کے لیے امتحان لیا ہو۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی حدیث آتی ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس جو آپ کے دلوں کو نرم کر دے اور آپ اس کو معرفت حاصل کر لیں، تو آپ اس کو قبول کریں، اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے دلوں پر بھاری ثابت ہوتا ہے، تو آپ اس کا انکار نہ کریں، بلکہ کیا کریں، اس کو واپس پلٹا دیں اللہ اور رسول اور عالم من آل محمد، یعنی امام ائمہ علیہ السلام کی طرف اس کو، یعنی کہ آپ پلٹا دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو رد کریں۔ اور یہ امام فرماتے ہیں کہ یہ ہلاکت ہے کہ اگر آپ کے سامنے کبھی کوئی حدیث بیان کرے اور جو آپ نہ برداشت کر سکو، اور آپ یہ کہہ دو کہ واللہ ما کان ھذا، کہ مطلب خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، یہ ہلاکت ہے اس امر میں، اس کام میں۔ اور آگے امام فرماتے ہیں کہ ان کے فضائل کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ یہ جو حدیث ہے، جو مختصر بصائر الدرجات میں صفحہ نمبر 298 پر آ رہی ہے، تقریباً یہی روایت ہمارے پاس الکافی کے اندر بھی موجود ہے۔ تقریباً یہی سند ہے، تقریباً اگر ہم دیکھیں محمد بن سنان سے آگے یہ ایک ہی سند ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس تھوڑا سا فرق آتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہے مگر یہاں پہ فرق موجود ہے، اور تقریباً یہی حدیث ہے۔ جہاں تک اس کی بھی اگر ہم اسنادی حیثیت پہ دیکھنا چاہیں، یہ الکافی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401 پر یہ روایت ہے۔ تو میرات العقول میں جو علامہ مجلسی نے جب اس حدیث کے اوپر اپنا حکم لگایا، یہ میرات العقول میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 312، تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ الحدیث الاول، یعنی کہ پہلی حدیث کیا ہے، یہ ضعیف علی المشہور، ضعیف علی المشہور بنیادی طور پہ مطلب اس کا یہ ہے کہ مشہور قول کی بنا پر وہ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر محمد ابن سنان کو کچھ لوگ ضعیف سمجھتے ہیں، مگر علامہ مجلسی کی رائے کیا ہے کہ مشہور قول کی بنا پہ تو یہ ضعیف ہے، مگر معتبر انتی، میری نظر میں یہ معتبر ہے، مطلب علامہ مجلسی اس روایت کو معتبر سمجھتے ہیں۔ اور اس حدیث کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احادیث کو رد کرنے کو ائمہ علیہ السلام نے ہلاکت قرار دیا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ یہ انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی فضیلت ہے کہ جو مخلوق میں ہو سکتی ہے، تو اس کا آپ انکار نہ کریں، اس کو آپ ان کی طرف پلٹا دیں۔ تو یہ پوری ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو طرز عمل ہمارے ہاں آ گیا ہے کہ ہم جو بھی فضیلت امام کی بیان کی جائے اس کو غلو کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور غلو کا کرائٹیریا صرف یہ ہے کہ جو ہماری نظر میں غلو ہے، جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا وہ غلو ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے اس چیز کو منع فرمایا ہے۔ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔